بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اس وقت میں ڈی ایچ اے لاہور میں اپنے ماموں جان کے گھر میں موجود ہوں۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ عید کی چھٹیاں گزارنے یہاں آیا ہوں۔ آپ حضرات کے ساتھ ایک مسئلہ پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ بھائیوں اور دوستوں، ہمارے مسلمانوں کی علمی روایت میں کچھ غلط فہمیاں ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے، نہیں تو نوجوان نسل دین سے بالکل دور ہو جائے گی۔ ہم نے دین کے نام پر بہت سی چیزوں کو دین بنا کر پیش کیا ہوا ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ مذہبی فکر کو دین بنا کر پیش کیا، علماء کے آرگومنٹس کو دین بنا کر پیش کیا، جس کی وجہ سے بالکل الگ سے ایک نئی سوچ اٹھی۔ غلام احمد پرویز صاحب نے اس سے اختلاف کیا، مدرسہ فراہی نے اس سے اختلاف کیا، اور آج کل انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کہ نوجوان موٹیویشنل سکالر ہیں، انہوں نے بھی اختلاف کیا کہ دین کے نام پر یہ کیا ہو رہا ہے۔ علماء کرام اگر شروع سے دین پر صحیح کام کرتے اور علمی روایت میں جو غلط فہمیاں ہیں، حدیث کے نام پر، تفسیر کے نام پر، فقہ کے نام پر جو غلطیاں ہیں، اس کو درست کر لیتے تو ممکن ہے اس قسم کے سوالات پیدا نہ ہوتے، یا اگر سوالات پیدا ہوئے ہیں تو ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ بجائے اس کے کہ ہم ان کا جواب تلاش کرتے، ہم نے ان لوگوں کو روندہ درگاہ کر دیا۔ غلام محمد پرویز صاحب کو ہم نے کافر ڈکلیئر کر دیا، غامدی صاحب کو ویسے ہی گمراہ کہہ دیا، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو گستاخ ہیں اولیاء کرام کی۔ بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اپنی علمی روایت میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ انسان کے اندر جو سوال پیدا ہوتا ہے، اگر وہ علماء سے جا کر نہیں پوچھے گا تو کس سے جا کر پوچھے گا؟ ممکن ہے پرویز صاحب کے اندر بھی سوالات پیدا ہوئے ہوں، علماء سے جا کر انہوں نے سوالات کے جوابات لیے ہوں، لیکن علماء ان کو مطمئن نہ کر سکے۔ وہ علمی لیول ہی نہیں ہے کہ ہم سوال کو غور سے سنیں پھر اس کا جواب دیں۔ اول تو ہم سوال سنتے ہی نہیں ہیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہوتا کون ہے ہم سے بات کرنے والا، ہم سے سوال کرنے والا۔ پرویز صاحب نے اپنی سوچ کے مطابق قرآن کا مطالعہ کیا، حدیث کا مطالعہ کیا، اور ایک نئی فکر وجود میں آ گئی۔ اسی طرح مدرسہ فراہی کو آپ لے لیں، جس کے آج ریناؤنڈ سکالر جاوید احمد غامدی صاحب ہیں۔ غامدی صاحب کی اپنی فکر ہے، ان کے اندر بھی بہت سے سوالات پیدا ہوئے، علماء اس کا جواب دیں۔ اسی طرح محمد علی مرزا صاحب ہیں، وہ بریلوی مکتبہ فکر میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے دین کا مطالعہ کیا، بہت سے سوالات پیدا ہوئے، وہ خود بھی اپنی باتیں بتاتے ہیں، علماء مطمئن نہ کر سکے، الٹا غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری مسلمانوں کی علمی روایت میں، فقہا کی کتابوں میں یا حدیث کی کتابوں میں، جو مسلمانوں کا لٹریچر ہے، اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، علماء کرام کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ یہاں تو فقہ حنفی سے اختلاف کرے تو فتویٰ لگ جاتا ہے۔ ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ غلام احمد پرویز صاحب نے حدیث کے پورے ذخیرے کو ایرانی سازش کہہ دیا۔ بھائی اس کا جواب دیں۔ پرویز صاحب کو کافر ڈکلیئر کرنے سے کیا سوال کا جواب حاصل ہو جائے گا؟ ایک حکایت مشہور ہے، صحیح غلط کا پتہ نہیں، کہ سیدنا علی کے زمانہ میں صحابہ کرام سے ایک سوال ہوا، کیا اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ اللہ بنا سکتا ہے؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ لوگوں نے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دی، اس کو سولے پر چڑھانے کا فیصلہ کر دیا۔ اب وہ سولی پر لٹکا ہوا اور ہنس رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تو موت کے قریب ہے اور ہنس رہا ہے۔ اس نے کہا میں مر جاؤں گا، سوال اسی طرح کھڑا رہے گا۔ سیدنا علی وہاں سے گزرے، فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں جواب دیتا ہوں، میرا اللہ ایک کیا ہزاروں اللہ بنا سکتا ہے؟ تو اس سائل نے کہا تو توحید کہاں جائے گی؟ تو سیدنا علی نے فرمایا ارے میرے بھائی، وہ بننے والے بھی مخلوق کہلائیں گے، خالق نہیں کہلائیں گے۔ اب یہ ان کی طرف منسوب ہے یہ بات، اور بظاہر کوئی شریعت کے منافی بھی نہیں، لیکن کوئی اختلاف کرنا چاہے شوق سے کرے۔ حکایت سنائی ہے، بات مثال کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ غامدی صاحب نے کئی سوالات اٹھائے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب بابوں پر سوالات اٹھاتے ہیں، پرویز صاحب حدیث پر سوالات اٹھاتے ہیں، ہمارے علماء اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ان کی باتوں پر غور تو کریں۔ کیا ہم مسلمانوں کی علمی روایت معصوم ہے نبیوں کی طرح؟ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے؟ یہ اس قسم کے لوگ پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ ہر بندہ یوٹیوب پر آ کر یا تحریری طور پر اپنی بات کر کے چلا جاتا ہے، علماء سے لوگ متاثر نہیں ہوتے۔ ان لوگوں سے متاثر ہو کر دین کی بات سمجھ کر اس پر عمل کیے ہوئے ہیں۔ تو مدارس میں ہم کیا پڑھا رہے ہیں پھر؟ مدرسے میں 8 سال کورس کرنے والا بچہ یونیورسٹی کے طالب علم کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ ہماری تحقیق کا حال ہے۔ تو وہ پھر غامدی صاحب کے پاس جائے گا، محمد علی مرزا صاحب کے پاس جائے گا، یا پرویز صاحب کے پاس جائے گا، اور آج کل ایک محمد شیخ یا اس کے پاس جائے گا۔ میں ان کی کو وکالت نہیں کر رہا کہ یہ ہر موقع پر ٹھیک بات کرتے ہیں، مجھے خود ان سے اختلاف ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان حضرات کے اندر جو سوالات پیدا ہوئے اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ علماء کا کیا کام ہے؟ بس ہم اپنی علمی روایت پر آنکھیں بند کر کے یقین کیے ہوئے ہیں کہ اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ کسی نے معجزات کا انکار کر دیا، کسی نے حدیث کا انکار کر دیا، کسی نے کسی عقیدے کا انکار کر دیا۔ اب بھائی جواب دیں اس کا۔ ہمارے پاس صرف 2 چیزیں ہیں، یا یہ گمراہ ہو گیا یا یہ کافر ہو گیا۔ اس نے سنی مذہب چھوڑ دیا، اس نے دیوبندیت کو چھوڑ دیا، دین پر ہم کام نہیں کر رہے۔ تو خدارا ان لوگوں کو روندہ درگاہ کرنے کی بجائے ہمیں پرویز صاحب کے سوالات کا جواب دینا چاہیے، ہمیں غامدی صاحب کے سوالات کا جواب دینا چاہیے، ہمیں انجینئر صاحب کے سوالات کا جواب دینا چاہیے۔ میں کوئی ان کا وکیل نہیں بیٹھا ہوا، مجھے ان سے اختلافات بھی ہیں، لیکن اگر یہ مسلمانوں کی علمی روایت میں موجود کسی غلطی کو بیان کر رہے ہیں تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس قسم کے لوگ کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ علماء مطمئن نہیں کر پاتے؟ اگر ایک بندہ دین پر سوال اٹھا رہا ہے تو اس کا سوال نہیں سنیں گے ہم؟ پہلے تو یہ حوصلہ پیدا کریں کہ سوال سننا ہے، موسٹ ویلکم، ہم آپ سے ڈیبیٹ کریں گے۔ ایسی نوجوان نسل ہم تیار کریں کہ اسلام پر ہونے والے ہر سوال کا وہ جواب دیں۔ اور جب ہم ایسا نہیں کر پاتے پھر ہم اوروں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو غامدی صاحب کو ہم دعائیں دیں پھر، یا محمد علی مرزا صاحب کو؟ وہ انجینئر ہو کر دین پر بات کر رہا ہے، صرف وہ ہماری مذہبی فکر سے ہٹ کر ہے، اس کے اگینسٹ ہے، اس لیے ہمیں وہ اچھا نہیں لگ رہا۔ تو یہ کوئی دین خدمت تو نہ ہوئی۔ غامدی صاحب چونکہ میری رائے سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں اس لیے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ یہ کوئی اصول تو نہ ہوا تحقیق۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہوگا چیزوں کو، فقہ میں کیا غلطیاں ہیں، حدیث کے باب میں ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، قرآن کی تفسیر کے حوالے سے کیا غلطی ہوئی ہے، یہ متجددین کی جو پوری فکر ہے یہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ غیر جانبدار ہو کر اگر ہم دیکھیں تو بہت سی باتیں اٹریکٹ کرنے والی ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ بات واقعی دین ہے کہ نہیں ہے۔ ہمیں دشمنوں سے بھی سیکھنا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ یہ کوئی دشمن نہیں ہے ہمارے، لیکن علماء تو ان کو دشمن ہی سمجھتے ہیں۔ اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ بظاہر یہ نہ دیکھیں کہ فلاں چیز کا انکار ہو گیا، فلاں چیز کا انکار ہو گیا۔ اگر کسی چیز کا انکار ہوا ہے ہم غور کریں، فقہ حنفی میں یہ مسئلہ اگر بیان ہوا ہے، اگر کسی نے توجہ دلائی ہے قرآن و حدیث کے منافی ہے یہ مسئلہ، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم اتنی انرجی ویسٹ کر دیتے ہیں اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی آیت مل جائے، کوئی حدیث مل جائے کہ امام اعظم کی بات بچ جائے۔ بچائیں کس نے روکا ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ کوئی غامدی صاحب کے افکار کو فالو کرے گا، کوئی انجینئر صاحب کے افکار کو فالو کر لے گا، کوئی پرویز صاحب کے افکار کو فالو کر لے گا، اور علماء کی مذہبی جو فکر ہے اسے بھی تو لوگ فالو کیے ہوئے ہیں۔ تو پھر باقیوں میں اور سب میں کیا فرق؟ غامدی صاحب کو بھی ماننے والے غامدی صاحب کو اپنا استاد سمجھ کر ان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، اور ابو حنیفہ کے ماننے والے ابو حنیفہ کو اپنا استاد سمجھ کر ان کے پیچھے۔ تحقیق کون کر رہا ہے؟ کوئی اس پر نظر ثانی نہیں کر رہا کہ ہمارا علم کہاں تک پہنچ گیا ہے، اس میں کتنی غلطیاں ہیں، ہمیں کس بات کا جواب دینا ہے، کس بات کی طرف آنا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو پھر ہر بندہ لگا ہوا ہے دین کے نام۔ تو سب سے بڑی بات، جو چیزیں دین کے نام پر ہم نے
سنبھالی ہوئی ہیں اس پہ غور کرے. کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے؟ رسول اللہ کا ارشاد اس کی تائید کرتا ہے؟ اس پہ غور کریں. اور متجددین جو بات کر رہے ہیں وہ کہاں تک درست ہے؟ غیر جانبدار ہو کر اس پر سوچیں. یہ لوگ اسی ایویں ہی نہیں پیدا ہو گئے. میں تو سمجھتا ہوں ہم لوگوں نے ان کو پیدا کیا ہے کہ ان کے اضطراب کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے. یہ بذات خود دین کا مطالعہ کر کے ایک نئی سوچ پیدا کرتے ہیں. ان کے اندر اخلاص ہوا تو اللہ ان کو معاف کرے گا، اللہ ان کو قبول بھی کر لے گا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھ لیں نوجوان نسل کس طرح سے غامدی صاحب کی فکر کو اڈاپٹ کر رہی ہے، انجینئر صاحب کی فکر کو اڈاپٹ کر رہی ہے، پرویز صاحب کی فکر کو اڈاپٹ کر رہی ہے. مدارس کی چار دیواری سے باہر نکل کر دیکھیں، دنیا تبدیل ہو گئی ہے. ہم تو فقہ حنفی پہ تحقیق نہیں کر سکتے، ہمارا تو یہ حال ہے. تو فرسٹ آف آل سوال پہ غور کریں، ان حضرات کی باتوں کو غور سے سنیں، نوجوان نسل کے سوال کو عزت دیں. انشاءاللہ دین محفوظ طریقے سے ہماری زندگیوں میں آئے گا. لیکن جب ہم سوالوں کی گردنیں دبا دیں گے تو نسلیں جاہل پیدا ہوں گی. اور جب علماء اس قسم کے رویے اپنائیں گے کہ تو ہوتا کون ہے مجھ سے بات کرنے والا، سوال کرنے والا، تو کوئی غامدی صاحب کے پیچھے ہی جائے گا، کوئی انجینئر صاحب کے پیچھے جائے گا، کوئی پرویز صاحب کے پیچھے جائے گا. چونکہ یہ لوگ تو ویلکم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہر بات کا جواب ان کے پاس بھی ہے، لیکن سلیقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، سائل کو عزت دینے کا. معذرت کے ساتھ جو واعظین اور خطباء میں نہیں ہے، ایک لمحہ فکریہ دے کے جا رہا ہوں، اس پر ضرور غور کریں اور اپنی رائے سے بھی مجھے آگاہ فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.